فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون۔ تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ظاہری و باطنی ہر طرح کی نعمتیں ہم پہ مکمل فرمائی۔ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن پر درود بھیجنا انسان کو رحمتیں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، حمد و صلوات کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا۔ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، حقیقی معنوں میں امن و سکون میں، اطمینان و آرام میں یہی لوگ رہیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، انہی لوگوں کو ہدایت و رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ یہ آیت کریمہ جب اللہ رب العالمین نے نازل کیا تو صحابہ اکرام کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ صحابہ اکرام پر یہ آیت کریمہ شاخ گزری، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہ کیا ہو، یعنی کسی پر کوئی ظلم نہ ہوا ہو۔ انسان بحیثیت انسان ہونے کے ناطے کسی پر چھوٹا ظلم ہو ہی جاتا ہے۔ باپ کا اپنا بیٹے پر، بیٹے کا اپنے باپ پر، بیوی کا اپنے خاوند پر، خاوند کا اپنی بیوی پر، بھائی کا اپنے بھائی پر، چھوٹی موٹی لغزشیں اور چھوٹے موٹے ظلم سرزد ہو ہی جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام پریشان ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ وَأَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ، کون شخص ہے ہم میں سے جو اپنے آپ پہ ظلم نہ کیا ہو، یعنی چھوٹے موٹے ظلم کے کام کو انجام نہ دیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال لیس هو کما تظنون، اس میں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، جو تم سمجھتے ہو وہ ظلم یہاں پر مراد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، الم تسمعوا ما قال لقمان لابنه یا بنی لا تشرک باللہ، کیا آپ نے لقمان حکیم کی بات کو نہیں سنی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے شرک مت کر۔ یہاں پر بھی کہ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم سے مراد شرک ہی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں شرک کی قباحت اور چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات و خواتین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں حقیقی امن و سکون کن لوگوں کو حاصل ہوگا ان کے بارے میں یہ ایک اہم اصول فرمایا کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، کہ وہ اپنے زندگی میں کبھی شرک نہ کرتے ہو۔ اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن و امان میں رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اولئک ہم المہتدون، اور یہی لوگ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں۔ شرک ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی وبا ہے جو جب انسان کرنے لگتا ہے تو اس کے اور رب کے درمیان کے تعلقات کٹ جاتے ہیں، کیونکہ شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں سب سے پہلے جس چیز سے روکا ہے وہ اسی چیز سے کہ اے میرے پیارے بندو
شرک مت کرو. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ رب العالمین کے لیے کسی اور کو ساتھی اور ساجھی نہ بناؤ. اللہ رب العالمین کے برابر کسی اور کے سامنے سجدے وغیرہ مت کرو. یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. جب انسان شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو انسان کے اور رب کے درمیان کے تعلقات کٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے بھی اسی حقیقت کو فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو کوئی رب العالمین کے ساتھ شرک کرے اس کی مثال گویا کہ ایسی ہے وہ آسمان سے گر گیا ہو یا اسے فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ کوئی بھی پرندہ اچھک کے لے جائے، او تہوی بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ یا ہوا اس کو دور دراز مقام تک لے چلے. شرک اگر انسان کرنے لگے تو رب العالمین سے اس کا تعلق بالکل ٹوٹ جاتا ہے. دنیا اور آخرت میں انسان ذلیل ہو کر رہتا ہے. دنیا اور آخرت میں انسان ذلیل ہو کر رہتا ہے. اپنی پیشانی، اپنا جسم حقیقی معبود کے سامنے جھکانے کے بجائے کسی اور پتھر، شنکر، حجر کے سامنے جھکانے لگتا ہے. رب العالمین نے بھی فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اے لوگو، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ، رب نہ بناؤ. اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بناؤ. اگر بناؤ گے تو کیا ہوگا؟ فتقعد مذموما مخذولا، تو تم ذلیل و رسوا اور بے یار و مددگار ہو کر رہ جاؤ گے. یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے زندگی میں انسان کوئی بھی گناہ کیا ہو، اس کے اگر گناہ سمندر کے پانی کی طرح ہو یا زمین و آسمان کی طرح بھی ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو روز قیامت معاف کر سکتا ہے. روز قیامت اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے. لیکن شرک ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی کبھی ناممکن ہے. اگر کوئی بھی بندہ شرک کر گزرے، شرک کا کام اس سے سرزد ہو جائے اور وہ توبہ کیے بغیر مر جائے تو رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف طور پہ فرما دیا کہ رب العالمین کبھی اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین اس کو ہرگز مغفرت نہیں فرماتا، اس کو ہرگز معاف نہیں فرماتا. ان یشرک، جو اس کے ساتھ کسی اور کو الہ بنائے، اس کے ساتھ شرک کے کام کو انجام دے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور جس بندے کے ساتھ، جس مومن بندے کے ساتھ جو بھی گناہ ہو، اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو درگزر کر دیتا ہے. یہ رب العالمین کے لیے مکمل طور پہ اختیار ہے. جو مشرک بندے ہیں اللہ رب العالمین نے ان پر جنت حرام کر دی ہے. جنت کی بو بھی نہیں پائیں گے. ہمیشہ ہمیشہ ان کا اپنا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، جہنم میں ہی رہنا پڑے گا. رب العالمین نے اس بات کو بھی صاف انداز میں قرآن مجید میں فرما دیا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو کوئی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین اس پر، اس مشرک بندے پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، نار ہے، جہنمی میں انہیں رہنا پڑے گا. وما للظالمین من انصار، ان جیسے مشرک بندوں کے لیے، ان جیسے ظالم بندوں کے لیے کوئی معاون، کوئی مددگار، کوئی غمکار، کوئی کچھ نہیں ہوں گے. حضرات، اس دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سب سے بڑے گناہ اگر دیکھا جائے تو شرک ہی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ایک بہت ہی بھاری گناہ ہے، بہت بھاری ظلم ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگو بڑے بڑے گناہ کیا ہیں میں آپ لوگوں کو نہ بتلاؤں؟ ان میں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کر بیٹھو۔ شرک یہ سب لفظ ہم تو سنتے آئے ہیں، بہت سارے مقامات پر سنتے ہوں گے کہ ہم اپنی عبادتوں میں اللہ رب العالمین کے لیے ہی خالص کریں، کسی اور کو شریک نہ کریں۔ آئیے کہ اس کا کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے، دیکھتے ہیں۔ شرک کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے جتنی بھی عبادتیں انجام دینا ہو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکنا یہ شرک ہے۔ قسم کھانا اللہ رب العالمین کے نام سے یہ قسم کھانا ہے، یہ چھوڑ کر کسی اور کے نام سے قسم کھانا شرک ہے۔ نظر و نیاز ماننا، قربانی کرنا، جتنے بھی انواع و اقسام ہیں عبادتوں کے، ان تمام میں اکیلے اللہ واحد کے لیے انجام دینا اور اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پھیرنا یہ توحید ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ ان تمام عبادتوں میں سے کوئی بھی ایک عبادت کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے تو یہ شرک، اس کے بجائے کسی اور کی طرف پھیر دیتا ہے، کسی اور کے لیے قربانی کرنے لگتا ہے، کسی اور کے سامنے سجدے کرنے لگتا ہے، کسی اور کے لیے نظر و نیاز کرنے لگتا ہے، تو یہ تمام کے تمام شرک ہے۔ کسی اور سے تصور رکھتا ہے کہ یہ ہمیں نفع بھی دیتا ہے، یہ نقصان بھی دیتا ہے، یہ سب تصورات اگر رکھتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ میرے پیارے بھائیوں، شرک کی مختلف قسمیں ہیں۔ یہ تو شرک الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اپنی زندگی سے سرزد نہیں ہوتے۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم سب موحد ہیں، توحید والے ہیں، ہم سب اللہ واحد کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ تمام چیزیں تو ہم سے سرزد نہیں ہوتی، لیکن شرک کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف اقسام ہیں، مختلف صورتیں ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنا یہ ایک بندے مومن کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ بھی مشرک ٹھہرائے گا۔ بطور مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بات کر رہے تھے، ایک صحابی بات کرتے ہوئے کیا فرما دیا کہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے نبی اللہ جو چاہے آپ جو چاہے وہ ہو کر رہے گا، اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہے وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فوری طور پر تنبیہ فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا، کیا آپ نے مجھے اللہ کے برابر قرار دے دیا؟ صحابی نے کہا کہ آپ نے جو چاہا، اللہ نے جو چاہا، آپ نے جو چاہا وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فوری تنبیہ کے طور پہ کہا کہ اجعلتنی للہ ندا، کیا آپ نے مجھے اللہ کے برابر ٹھہرا دیا؟ ایسا مت کہو، ماشاء اللہ ثم شئت، یہ کہو۔ اللہ کے نبی نے اصلاح فرمائی۔ دیکھیے کہ شرک ممکن ہے کہ ہمارے اپنی زندگی میں بھی کبھی مخفی شکل میں، کبھی مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ صحابی کا کہنا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی کو اور اللہ رب العالمین کو ایک ہی مقام دے، اس مقصد سے، اس نیت سے صحابی نے نہیں کہا، ایسے ہی کہہ دیا۔ اللہ کے نبی نے فوری طور پر تنبیہ کی، اے صحابی یہ مت کہو کہ اللہ جو چاہے آپ جو چاہے ہو کر رہے گا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ جو چاہے پھر آپ جو چاہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس بات سے یہ کہنا مقصود ہے کہ اس بات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے اپنی زندگی میں بھی جانے انجانے، شعوری یا غیر شعوری طور پر شرک چور دروازوں سے داخل ہو سکتا ہے، اور ہمارے اپنی زندگی میں بھی شرک کے بعض نمونے ممکن ہیں، موجود ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ چند مثالیں دوں گا۔ محترم بھائیوں، شرک بہت ہی مخفی چیز ہے، بہت ہی پوشیدہ چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے کہا اتقوا من الشرک، اے لوگو شرک سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، فإنه أخفى عليكم من دبيب النمل، اس لیے کہ یہ کالے چٹان پر، سیاہ چٹان پر، سیاہ رات میں
اگر چونٹی چھڑنے لگے تو کوئی کیا انسان دیکھ سکتا ہے؟ کیا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ مخفی چیز ہے، اس سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں یہی فرمایا کہ اگر انتہائی تاریک رات میں کسی بھی پتھر پر کوئی چونٹی چھڑنے لگے تو شرک کو ہم اس چونٹی کو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ اس چونٹی کیا ہمیں نظر آ سکتی ہے؟ نظر نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نبی مثال دیتے ہوئے فرما رہے کہ ہمارے اپنی زندگی میں، ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنے بال بچوں میں، ہمارے اپنی زندگی میں بھی شرک اسی طرح داخل ہو سکتا ہے۔ انتہائی تاریک رات میں، بالکل تاریکی کے وقت اگر ہمارے اپنے بستر پر کوئی بھی چونٹی چڑھتے ہوئے آ جائے تو کیا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ شرک کی بھی مثال ایسی ہی ہے کہ سیاہ چٹان پر سیاہ رات میں کوئی بھی چونٹی چلتے ہوئے آ جائے تو کیا کوئی دیکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اس سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز، اس سے بھی زیادہ مخفی چیز یہ شرک ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس شرک سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہمیں شرک کے جتنے بھی انواع و اقسام ہیں، اللہ کے نبی نے جن جن چیزوں کو شرک قرار دیا ہے ان تمام سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ توحید اور توحید کے ساتھ ساتھ جو جو چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنا ہو ان تمام میں پختہ رہنا چاہیے، ان تمام میں جمے رہنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، اس معنی میں اگر دیکھا جائے شرک چور دروازوں سے ہمارے اپنی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے کیا؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ مؤمن ہیں، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ مشرک ہیں۔ الا وهم مشرکون، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو مشرک ہیں۔ رب العالمین نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان میں سے یا ہم میں سے بہت سارے لوگ مؤمن ہیں، زبانی مؤمن ہیں، زبانی اعتبار سے مؤمن ہیں۔ ان کے عقیدے کا اگر جائزہ لیا جائے، ان کے توحید اور ان کی اپنی زندگی کا اور ان میں جو شرک کے جو کچھ مظاہر ہیں، ان تمام چیزوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ مشرک ہیں۔ وہم مشرکون، یہ لوگ حقیقی معنوں میں مشرک ہیں۔ شرک ان کی اپنی زندگیوں میں ہے، شرک ان کے اپنے گھرانوں میں ہے، شرک ان کے اپنے دکانوں میں ہے، شرک ان کے اپنے بدنوں میں ہے، ان کے پیر میں، ان کے جسم میں، ان کے بچوں میں، ان کے گاڑیوں میں، ہر قسم کی شرک ان کی اپنی زندگی میں ہے۔ شرک کے چند نمونے جو بظاہر نظر نہیں آتے، ایک دو مثالیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزوں کو شرک قرار دیا، ان میں سے ایک شرک یہ ہے کہ ریاکاری، شہرت طلبی، کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی نیک عمل کو اس نیت سے کرے کہ لوگ اس کو تعریف کریں، کوئی بھی نماز اس لیے کثرت سے نماز پڑھے کہ لوگ اس کو نمازی کہیں، لوگ اس کو نمازی کہیں، کوئی بھی صدقہ خیرات کرنے والا اس نیت سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے رہیں کہ لوگ اس کو سخی کہیں، بہت ہی سخاوت کرنے والا انسان کہیں، کوئی بھی ایک حج کے لیے بار بار اس لیے جائیں کہ لوگ اس کو حاجی کہیں، لوگ اس کو حاجی کہیں، یہ بھی ایک شرک کی ایک شکل ہے، یہ بھی ایک شرک کی ایک شکل ہے۔ ان تمام شرک کی ایک ان شکلوں سے ہمیں اپنی زندگی سے ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، تبھی ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ قبر پرستی کے کئی مظاہر اور علم النجوم سے فائدہ حاصل کرنا یہ بھی شرک ہے کہ مزاروں پر جانا، وہاں پر سجدے کرنا، یہ تو بہت ہی بڑا شرک ہے۔ علم النجوم، فلاں ستارہ اگر طلوع ہو گیا، فلاں ستارہ اگر آ گیا تو یہ بھی شرک ہے۔ اور کسی بھی چیز کو متبرک سمجھنا، کسی بھی جھاڑ کو، کسی بھی درخت کو، کسی بھی پتھر کو، کسی بھی جھنڈے کو بہت ہی مبارک سمجھنا، وہاں جا کر اپنی منتیں مانگنا، وہاں جا کر اپنی مرادیں پوری کرنے کی درخواست کرنا، یہ شرک کے مظاہر ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر ایک اہم چیز جس کا میں تذکرہ کروں تو ہم میں سے بہت سارے اچھے مسلمان گھروں میں یہ شرک کی صورت پائی جاتی ہے کہ بشگونی منحوس سمجھنا، کسی بھی گھر کو منحوس سمجھنا، کالی بلی آڑے آ گئی، ہمارے
ہمارے کام نہیں ہوں گے۔ گھر میں الو نے پکار دیا، ہمارے گھر میں کوئی انتقال ہو جائیں گے، ہمارے گھر میں دلہا یا دلہن آ گئے، کوئی وفات، کوئی انتقال کر گئے، یہ سمجھنا کہ یہ سب ہمارے دلہا دلہن کی وجہ سے ہے، یہ منحوس ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الطیرۃ شرک، کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا سے یہ سب شرک ہے۔ حقیقت میں نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، خیر کے جتنے بھی پہلو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو منحوس سمجھنا، کسی بھی چیز کو اچھی سمجھنا، وہاں جا کر منتیں مانگنا، یہ سب شرک کے مظاہر اور شرک کی مختلف شکلیں ہیں۔ ان سے بھی بڑھ کر تعویذ گنڈے، یہ تعویذ جو ہم استعمال کرتے ہیں، مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کیا نفع آ گیا کہ نقصان سے بچنے کے لیے تعویذ ہم اپنے ہاتھوں میں، اپنے پیروں میں، اپنے گلے میں جو کچھ استعمال کرتے ہیں، یہ شرک کی ایک شکل ہے، شرک کی ایک شکل ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ بھی شرک کی ایک شکل ہے۔ تعویذ کی مختلف شکلیں، اجمیر کے ایک دھاگا ہے، کالا دھاگا ہے، پیلا دھاگا ہے، لال دھاگا ہے، یہاں سے لایا ہوا دھاگا ہے، وہاں سے لایا ہوا دھاگا ہے، یہ شرک کی ایک شکل ہے۔ جو بھی تعویذ لگائے ہوئے رہتے ہیں، آپ ان سے بولیے تعویذ نکال کے رکھیے، تھوڑی دیر کے لیے چھلنے کے لیے کہیے، وہ یہی کہیں گے کہ اگر یہ میں تعویذ نکال دو تو مجھے نقصان پہنچے گا، میں مر جاؤں گا، میری جسم کو، میری صحت کو بہت ہی نقصان پہنچائے گا، مختلف باتیں کہیں گے۔ اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں فرما دیا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس کسی نے بھی تعویذ لٹکایا، تعویذ کو استعمال کیا، اس نے شرک کیا۔ تعویذ کی مختلف شکلیں، پیروں میں، گاڑیوں میں، اپنے گھروں میں کونوں میں بوتل، ہریا کپڑا، لال کپڑا، دھاگے، پتھر، ناریل، یہ سب کے سب شرک کی مختلف شکلیں ہیں، جو آج افسوس اور صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کئی مسلم گھرانوں میں یہ سب مناظر نظر آتے ہیں، اور ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہم بھی مشرک ہو جائیں گے کیا، اور ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے کیا، یہ سب ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا، اور ایسے ہی ہم اپنی زندگی میں چلے رہتے ہیں۔ محترم حاضرین، حقیقی معنوں میں سچا موحد کون ہے؟ وہی ہو سکتا ہے جو شرک سے ڈرتا رہے، جو شرک سے ڈرتا رہے، شرک کی مختلف صورتوں کو اپنی زندگی میں جائزہ لیتا رہے، اور شرک کی مختلف صورتوں کو اپنی زندگی میں جائزہ لیتا رہے، اور مکمل طور پر شرک سے بچنے کی جو کوشش کرتا ہے، وہی حقیقی معنوں میں مومن ہے۔ ورنہ زندگی جیسی چل رہی ہو ویسے ہی چلاتے چلے جائیں۔ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، کن کن چیزوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنا ہے، کون سی چیزیں شرک ہیں، یہ ڈر اور یہ خوف اگر ہمارے دل میں پیدا نہ ہو تو ہم حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحد تھے، امام الموحد تھے، توحید کے امام تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں حنیف کہا، یعنی وہ موحد تھے، بہت ہی اچھے انسان تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں پکا دوست بنایا، خلیل اللہ تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے کیا دعا کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگارا، مجھے اور میرے بال بچوں کو ان معبودان باطلہ کی پرستش سے تو بچا دے، ان معبودان باطلہ کی پرستش سے، عبادت سے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بھی بچا دے۔ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں، کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرتے ہوں گے؟ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ شرک اگر کسی بھی انسان کی زندگی میں داخل ہو جائے، اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ رب العالمین نے 18 انبیاء کے تذکرے کے بعد فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ تمام کے تمام انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال بھی اللہ رب العالمین ضائع اور برباد کر دیتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں جائزہ لیں، زندگی کی مختلف ناحیوں میں جائزہ لیں، شرک کی چھوٹی سی چھوٹی شکل کیا ہو سکتی ہے یہ بھی جائزہ لیں، اور یہ بات یاد رکھیے کہ میں جو کچھ کہا قال اللہ قال رسول
رسول کے حوالے سے کہا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے کہا، فلاں عالم کے کہنے سے، فلاں عالم کے کہنے سے یہ تعویذ، یہ شرک کی جو شکلیں ہیں کبھی جائز نہیں ہوتے میرے بھائیوں، کبھی جائز نہیں ہوتے۔ جو دیتے آپ ان کو پہننے کے لیے کہیے، جو یہ تعویذ دیتے، جو یہ نعرہ لگانے کے لیے کہتے، کیا ان کی زندگی میں مصیبتیں نہیں آتی؟ کیا ان کی زندگی میں پریشانیاں نہیں آتی؟ یہ سب کے سب چھور دروازے ہیں جو ہمارے اپنی زندگی میں داخل ہو چکی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام چھور دروازوں کو پہچانے، جیسے کہ میں نے کہا یہ اخفا من دبیب النمل، چونٹی کی چھال سے بھی زیادہ یہ مخفی رہنے والی چیز ہے۔ اس کو جانے، اس کو پہچانے، سچے معنوں میں موحد بنے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ صحیح العقیدہ مسلمان ہی کامیاب ہو سکتا ہے، وہ مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا جس کی عقیدے میں شرک و بدعات کی کچھ بو محسوس ہوتی ہو، شرک و بدعات کی کچھ آمیزش نظر آتی ہو، وہ حقیقی معنوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نفع نقصان کا حقیقی اور اکیلا مالک ہمارا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ زمین کے ذرے ذرے، آسمان کے ذرے ذرے، سمندر کے قطرے قطرے کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ جو کچھ ہوگا اسی کے ذریعے ہوگا، اسی کے حکم سے ہوگا، اسی کے اشارے سے ہوگا۔ کسی کے کہنے سے، یہ کاہنوں کے کہنے سے، یہ جادوگروں کے کہنے سے، یہ فلاں کے رکھ لینے سے، یہ سب کوئی چیز ہمیں اپنی زندگی بنا نہیں سکتی سوائے اس کے کہ ہمارے عقائد کو بگاڑے گی اور ہمارے اپنی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کو برباد کرے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ٹھنڈے دل سے جائزہ لیں، شرک کے چھور دروازوں کو پہچانیں۔ ہمارے اپنی زندگی میں عقیدہ بہت اہم ہے میرے پیارے بھائیوں۔ عقیدہ بیسمنٹ ہے، اساس ہے، بنیاد ہے۔ عقیدہ صحیح ہو تبھی ہمارے نماز، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے روزہ، ہمارے حج یہ سب قبول ہوں گے۔ اگر ہمارا عقیدہ ہی صحیح نہ ہو تو ہمارے تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ توحید کیا ہے، کن کن چیزوں کو اللہ کے ساتھ خالص کرنا ہے، اس کو بھی جاننے کی مکمل طور پہ کوشش کریں، اور شرک کی چور دروازے، مختلف شکلیں، مختلف صورتوں کو جاننے پہچاننے کی کوشش کریں، اس سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں موحد بنائیں اور توحید ہمارے اندر خالص کریں، شرک کی تمام شکلیں، صورتوں اور اس کے انواع اقسام سے مکمل طور پہ ہمیں محفوظ فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من